السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور ہے، پارہ نمبر ہمارا 18 ہے، اور آج جو ہماری ہے آیت نمبر 32 ہے۔ آج ہم آیت نمبر 32 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، وَأَنْكِحُوا نکاح کر دو، نکاح کرو کس کے؟ ایامہ، بیوہ یا جن کے نکاح نہیں ہوئے، بغیر نکاح کے ہیں۔ ایم جو ہے عربی میں اس مرد کو کہتے ہیں جس کا کوئی جوڑ نہ ہو، ایم اس مرد کو عربی میں کہتے ہیں۔ ان آیات میں ان لوگوں کا نکاح کرنے کا حکم ہے کہ جن کے نکاح نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر کہ جو ابھی کنوارے ہوں، یا نکاح چھوٹ گیا ہو، یا جو کہتے ہیں بیوہ یا رنڈوے ہو گئے ہیں، یعنی کہ ایک ان کا جو زوج ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو نکاح کی کوئی صورت نہیں رہی، تو اسی لیے ان کے نکاح کر دو۔ اب کن کے نکاح کرو؟ منکم، تم میں سے جو کوئی بھی ہے، یعنی کہ بغیر نکاح کے، ایامہ ہے، ان کا جوڑ نہیں ہے، والصالحین، اور نیک، من عبادکم، تمہارے غلام، و امائکم، اور تمہاری کنیزیں جو اس لائق ہوں، یعنی کہ نیک جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان کے بھی نکاح کرو، اپنے بھی نکاح کرو اور ان کے بھی نکاح کرو۔ اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، حضرت علی سے جو ایک روایت ہے، کہتے ہیں علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا: فرض نماز ادا کرنے میں، جنازہ جب موجود ہو، اور جب بیوہ اگر اس کا کوئی جوڑ مل جائے اس کا نکاح کرنے میں۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری فطرت ہے، جو میری فطرت چاہے وہ میری سنت اختیار کرے، جو میری فطرت چاہے وہ میری سنت اختیار کرے، اور میری سنت نکاح ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کے پاس نکاح کے لیے مال ہو وہ نکاح نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لوگوں ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن میں کثیر نسل ہونے کی قابلیت ہو، یعنی کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں۔ نسل بڑھاؤ، کیونکہ میں تمہاری کثرت پر پہلی امتوں پر فخر کروں گا، گزشتہ امتوں پر فخر کروں گا۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، جب تم میں سے وہ شخص جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، جس کے خلق کو، دین اور خلق کو پسند کرتے ہو، اور وہ دین اور خلق والا بندہ نکاح کی درخواست کرے تو نکاح کر دو، ورنہ زمین پر بڑا فتنہ ہوگا، بڑا فتنہ ہوگا۔ اور ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جب بندے نے نکاح کر لیا اس نے دین کو کامل کر لیا، جب بندے نے نکاح کر لیا اس نے دین کو کامل کر لیا، اور باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جسے نکاح کی، اے جوانوں، تم میں سے جسے نکاح کی مقدور ہو، یعنی کہ وہ اس رکھتا ہو قابلیت کہ وہ نکاح کرے، تو اسے چاہیے کہ نکاح نظروں کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو پاک رکھنے میں سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے۔ اور جو اس کی حیثیت نہیں رکھتا نکاح کی، تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے رکھنے سے اس کی شہوت دب جاتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں انبیاء نے اختیار کیا، 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں انبیاء نے اختیار کیا: شرم کرنا، عطر لگانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اور نکاح کرنا۔ یہ ترمذی کی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیغام لائے جس کا دین اور اخلاق
سے تم خوش ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو زمین پر فتنہ پھیل جائے گا۔ اچھا، اب یہاں ایک جو کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ والی کیا چیز ہے، پوائنٹ کیا اٹھایا؟ اللہ نے بھی صالحین کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کہ کس وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے؟ نکاح جو ہے عورتوں میں 4 وجہ سے کیا جاتا ہے نا، یہاں اس کی مال کی وجہ سے، مرتبے کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، دین والی عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا، اللہ تجھے سمجھ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا دی ہے کہ دین والی عورت کو پریفر کرو۔ یعنی کہ اتنی حدیثیں سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کیا بات کر رہے ہیں؟ پوائنٹ آؤٹ وہی بات کر رہی ہوں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، دین اور اخلاق، دین اور اخلاق دیکھو۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اور جو اس وقت سب ہے کہ سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، فیملی کتنی ہے یہ بھی ایک دیکھا جاتا ہے، بھئی زیادہ بڑی فیملی نہ ہو، زیادہ بڑا خاندان نہ ہو، تو پھر میں کہتی ہوتی ہوں پھر یتیم خانے سے بیاہ کے لے آؤ، اور ماں باپ بھی نہ ہو تو پھر ہوائی انڈے لے آؤ۔ ہوائی انڈے تو نہیں ہے وہ جی ماں باپ کے بغیر ہی دنیا میں آ گئے۔ تو دین داری، لیکن اب کیا چل رہا ہے؟ اور اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، اللہ تجھے سمجھ دے۔ اور پھر ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ یہ مشکات کی حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ این یکونو، اگر وہ ہوں گے، یعنی کہ جو غلام کنیزیں یا جن کے نکاح نہیں ہوئے، اگر وہ کیا ہیں؟ این یکونو فقراء، اگر وہ تنگ دست ہیں، یغنیہم اللہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا، من فضلی ہی، اپنے فضل سے، کیونکہ واللہ واسع علیم، اللہ تو بہت زیادہ وسعتوں والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا، اب یہاں کیا ہے؟ کتنی بڑی پیاری بات ہے یہاں۔ اس کے لیے میں وہ والی حدیث یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ ان 3 بندوں کی مدد کرتا ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے ان 3 بندوں کی مدد کرنا۔ کن کن کی؟ کہ وہ جو نکاح کرنے والا ہے اور پاک دامن رہنے کی نیت سے نکاح کرے، یعنی کہ نکاح کا ارادہ کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کہ اس کو وہ کہا ہے کہ پاک دامن رہنے کے لیے میں نے نکاح کرنا ہے، اللہ مدد فرماتا ہے اس کی، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ میرے ذمہ ہے۔ دوسرا، وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہے، ارے اللہ کے لیے نکلا ہے تو اللہ اس کی مدد کیوں نہیں کرے گا۔ اور تیسرا، مکاتب جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے۔ مکاتب کا مطلب یہ کہ جو غلام اپنے آقا کو کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دیتا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں، اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ اگلی آیت میں میں اس کا ڈیٹیل سے آپ کو اس کی میں بتاؤں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو غنی کر دوں گا۔ تو نکاح کرو، آگے بڑھو، نکاح کے لیے کوشش کرو، تو اللہ تعالیٰ تو غنی کر دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جب اللہ کا وعدہ ہے تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ جی یہ غنی نہیں ہو سکتا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ بچے رہیں، الَّذِينَ وہ لوگ، لا یجدون جو نہیں پاتے نکاح، یعنی کہ اب ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے، بزنس بھی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جو آج کل کی ڈیمانڈز ہیں، ڈیمانڈز بہت ہو گئی ہیں، لوگوں کا سٹینڈرڈ بہت اپ ہو گیا، وہ ان چیزوں سے وہ بہت آگے نکل گئے ہیں لوگوں کے، اسی لیے نا گھروں میں بٹھا کے رکھی ہوں گی، روٹی کھانی ہے، کوئی گل نہ بیٹھی رہے۔ تو انہوں نے کیا کہ وہ جو اب نکاح نہیں کر پاتے، حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے۔ اللہ نے کہ تب تک جب تک ان کی حیثیت نہیں بنتی نکاح کرنے کے لیے، تب تک وہ بچے رہیں۔ اور نفس کو بچانا ہے کس طرح؟ کہ روزے رکھو، وہ میں نے آپ کو حدیث پہلے ہی بتائی ہے۔ تقوی سے رہو، اللہ تعالیٰ جو ہے تقوی والوں کو
پسند کرتا ہے۔ اگلی آیت جو آ جاتی ہے وہ ہے والذین، اور جو لوگ یبتغون الکتاب، یبتغون جو چاہتے ہیں، کتاب مکاتب یعنی کہ جس کے کتابت کرنا، مما ملکت اپنے مالکوں سے، ایمانکم جو تمہارے غلام ہیں، فکاتبوہم تو ان کو آزادی کے لیے ان کو مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم خیرن اگر تم جان جاؤ کہ ان میں خیر ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں بتاؤں آپ کو، یہ دوبارہ مکاتبت کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آقا جو ہے وہ اپنے غلام یا باندی لونڈی سے کہے کہ مجھے اتنی رقم دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور یا تو وہ قسطیں بنا لے گا کہ میں اتنے مہینوں میں یا اتنے سالوں میں دے دوں گا، تو پھر وہ غلام تو اس کا رہے گا لیکن وہ کمائی باہر کر سکتا ہے، باہر جا کے نوکری کرے گا اور غلام جو مالک کو پیسے دیتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں وہ جو غلام ہے وہ مکاتب بن گیا ہے، وہ مکاتب بن گیا ہے تو کیونکہ اس نے اپنے آقا سے کتابت کی ہے، مکاتبت کی ہے، اور اس کے بعد جو چاہے وہ قسطوں میں دے دے یا یکمشت دے دے۔ اچھا، اب یہاں جو ہے جو لفظ آیا ہے، اللہ نے کہا کہ ان علمتم فیہم خیرن اگر تم ان میں کوئی خیر دیکھو تب مکاتبت کرنی ہے۔ اب یہ لفظ، اب یہاں جو کہتے ہیں نا پوائنٹ اٹھانے والا، اول تو جو کہتے ہیں یہ اس وقت، یہ اس دور میں، اب تو خیر یہ غلام اور لونڈیوں والا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ اس دور کا سارا تھا، اس وقت جو معاشرے میں ہو رہا تھا اس کے مطابق اللہ نے بڑا ستھرا اور پیارا قانون اللہ نے نازل کیا، اور اس کتاب میں ایک ایک حکم کو اللہ نے جاری کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ اپنے غلام کی اس وقت تک مکاتبت نہیں کرتے تھے جب تک کہ اس میں خیر نہیں دیکھ لیتے تھے۔ خیر کا مطلب کیا پتا کہ یہاں سے تو مجھ سے کہ جی میں آپ کو جی اتنے سالوں میں آپ کو پیسے دے دوں گا یا اتنے مہینوں میں آپ کو دے دوں گا، اور باہر جا کے لوگوں سے مانگ کر لائے، یا غلط طریقے سے کوئی چوری ڈکیتی یا کسی اور غلط ذریعے سے وہ جسم فروشی کر کے کوئی بھی حرام جو طریقے سے پیسہ لا کے اپنے مالک کو دے، آقا کو، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ کمائی بھی حرام ہوگی، یہ کمائی بھی حرام ہوگی۔ اب یہاں ایک اور بھی یہ جو واقعہ میں بیان کروں گی کہ حضرت جو تھے ان کے عمر کے دور میں ایک عورت نے اپنے غلام کے ساتھ مکاتبت کی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نا اتنے عرصے میں مجھے اتنے پیسے ادا کر دو، آزاد ہو جاؤ گے تم۔ وہ غلام نے خیر محنت کر کے پیسے جلدی کما لیے اور اس کو یکمشتی سارے پیسے لا کے دیے، تو عورت کہتی ہے نہیں میں نے تم سے قسطوں میں لینے ہیں، اتنے مہینے بعد ہی تم آؤ گے۔ وہ غلام حضرت عمر کے پاس چلا گیا تو حضرت عمر کو شکایت کیا، تو حضرت عمر نے کہا اس طرح کرو، مال کو، رقم کو بیت المال میں جمع کروا دو اور جاؤ تم اب آزاد ہو۔ اور جو اس کی مالکہ تھی اس کو عورت کو پیغام بھیج دیا تمہاری رقم یہاں بیت المال میں جمع ہے، اگر چاہیے تو اکٹھی لے لو ورنہ کوئی بات نہیں، سال بہ سال ہر مہینے تمہیں قسط ملتی رہے گی۔ تو یہ تھا، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ اسلامی حکومت، یہ تھا وہ زمانہ کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کر لیں۔ آگے جس کا حکم ہے اس کے شان نزول میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ یہ تھا، پہلے واقعہ اس لیے میں سنا رہی ہوں تاکہ جب ہم آیت پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ کیوں ہوا۔ یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا رئیس المنافقین، اس نے کیا کیا تھا کہ لونڈیاں رکھی ہوئی تھی، جو اس کی جو لونڈیاں تھی وہ غلام، ان سے ناجائز کام کرواتا تھا، مطلب یہ کہ زنا کروا کے ان کی رقم جو حرام کاری کی جو رقم ہے وہ وصول کرتا تھا۔ اب جب اسلام اور بنا کیا ہوا تھا وہ منافق مسلمان، تو اس کے بعد بہت سی لونڈیوں نے وہ مسلمان ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہوگی، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، تو ان سے زبردستی کہ یہ کرواتا تھا اور ان نے کہا کہ کاہے کا تو مسلمان ہے،
تو یہاں اللہ نے پھر آیتیں نازل فرمائی. اللہ نے آیتیں کیا نازل فرمائی؟ وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي، اور ان کو دے دو. یہ پہلے والی آیت کے ساتھ یہ ہے کہ مکاتبت کرنے میں اگر ان کی کوئی پیسوں کی کمی ہو رہی ہے تو وہ پہلے تو یہ اگر ان میں تم خیر دیکھو کہ وہ کمانے کے قابل ہیں، کہ واقعی وہ کام کر کے وہ اپنا وہ قرضہ اتار دیں گے، اپنے مالک کو پیسے ادا کر دیں گے، تو اگر تمہیں پتہ لگ گیا کہ ان میں خیر ہے کہ وہ غلط کام نہیں کریں گے یا کوئی، تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لو، ٹھیک ہے، وہ ان سے لکھت پڑھت کر لو. اور ان کو وآتم ان کو دو من مال اللہ الذی، اس مال میں سے جو اللہ نے آتاکم تمہیں دیا ہے. اچھا اب یہاں یہ وہ اگلا لفظ شروع ہو گیا، وہی جو عبداللہ بن ابی والا، ولا تکرہو، اور نہ تم مجبور کرو، فتیاتکم اپنی کنیزوں کو، علی البغاء بدکاری پر اپنی کنیزوں کو، اپنی لونڈیوں کو مت مجبور کرو. ان اردنا، اگر وہ چاہیں، تحسنن، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو ان سے یہ کام مت کرواؤ. اس نے یہ باقاعدہ پورا جٹھا رکھا ہوا تھا یہ عبداللہ بن ابی نے، اور ان سے یہ باقاعدہ سمجھ لیں کہ عیاشیوں کا اڈا کھول کے ان سے کمائی، یہ ٹھیک ٹھاک پیسے وصول کر رہا تھا، یہ ٹھیک ٹھاک ان سے یعنی کہ یہ رقم میں وصول کرتا تھا. اللہ نے کہا خبردار، اگر وہ نہیں پسند کرتی ان کو مجبور مت کرو تم. لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم حاصل کرو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان. ان کو مجبور کر کے دنیا خریدنا، دنیا کا سامان. اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ حرام ہے، جو یہ زنا کی جو ہے جتنی یہ جو کمائی ہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے کہ تو کوئی مجبور نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی، لونڈیوں کو، اپنی ان کو بس زنا پر مجبور کرو، حرام کاری پر مجبور مت کرو. اللہ نے سختی سے کہ وہ مسلمان ہو گئے تو اتنی بڑی حرکت کروا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس کے بعد یہ جو تھا کہ ان کی یہ زانیہ کی اجرت، کتے کی قیمت، اور جو پچھنے لگانے والی یہ جو کہتے ہیں ٹیٹوز بنوانا، یہ حدیث ہے، میں آپ کو یہ اس کی بخاری کی حدیث میں بتا رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانیہ کی اجرت حرام ہے، اور یہ جو کتے کی قیمت حرام ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کتے کا، بعض کو لوگ بڑے اچھے جی بڑا جی نسلی کتا ہے جی، رشین کتا ہے، فلاں کتا ہے جی، تو وہ کتے بیچتے ہیں، لے کے چھوٹے چھوٹے پپیز لے کے پال دیتے ہیں، پھر ان کو وہ کئی وہ لاکھ میں وہ بیچتے ہیں. تو یہاں حدیث میں ہے کہ کتے کی قیمت بھی حرام ہے. اور پچھلے لگانے یہ جو ٹیٹوز بنواتے ہیں، یہ جو ٹیٹوز بنوانے والے ہیں ان کی بھی حرام کی کمائی ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. یہ اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو یہ حدیث بتا رہی ہوں اس آیت سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يُكْرِهُنَّ، تو جو کوئی اب مجبور ہی کر دے، اب مجبور کر دے تو کیا ہوگا؟ اب مجبور کر دیا ان کو تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک جو اللہ ہے، مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی وجہ سے غفور الرحیم، ان کو بہت زیادہ بخشے گا اور رحم کرے گا. مطلب یہ کہ اب اللہ نے یہاں اس عورت کو، اس لونڈی کو، اس باندی کو جو پاک دامن رہنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا ہے کہ تجھے ڈرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تو دلوں کا بھید جانتا ہے، اللہ دلوں کا بھید جانتا ہے، اور اللہ اس کو پاک دامن رہنے کی جو اس کی نیت تھی اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تو اللہ نے یہاں اس کو بری الذمہ قرار دے دیا. اللہ نے کہا کہ فکر نہ کرو، جو شخص بھی اس کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد تو اس لونڈی کو، اس کو کہ ظاہری بات ہے کوئی اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بلیک میل کرنا، کو اگر بلیک میل کرے گا تو اللہ کہتے ہیں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ پھر وہ غفور الرحیم والا معاملہ کرے گا. تو سارا جو گناہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ کس کو بھگتنی پڑنی ہے؟ کس نے جا کے بھگتنی ہے؟ تو یہ دیکھ لیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو یہ عکاسی کل جو میں نے وہ واقعہ بتایا تھا تو اس میں ڈر لگتا ہے کہ اس وقت جو بھی کہ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے وہ خوف کا ہی باعث ہے کہ فرشتے بھی
افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ آسمانوں کے فرشتے بھی افسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس حال پر، اور وہ دکھ کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب مسلمان چیخ اٹھتا ہے، مومن چیخ اٹھتے ہیں کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، کہ حکومت ہم پہ ظلم، مہنگائی، یہ وہ سارا، وہ کہتے ہیں وہ بھی تڑپتے ہیں، لیکن ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو حکم نہیں ہے، وہ مدد نہیں کر سکتے. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں فرشتے بھی مدد کے لیے آتے ہیں، تو فرشتے مدد کے لیے اب کیوں نہیں آتے؟ اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، تو پھر ہی پتہ لگے گا نا کہ کیا بنا ہے ہمارے ساتھ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اللہ کہتے ہیں تحقیق میں تو نازل کر دیا ہوا ہے، الیکم تمہاری طرف، آیات مبینات. اب یہ مسلسل یہ جو چلی آ رہی تھی پہلی آیت سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آیات مبینات، کتنے واضح واضح جو احکام ہیں، تو اللہ کہتے ہیں میں تو نازل کر چکا ہوں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا، اور مثالیں بھی میں نے دی ہیں جو پہلے کے لوگوں. اللہ نے کتنے واقعات بتائے، یہ 18واں پارہ ہے، کتنے واقعات ہم سن چکے ہیں، اور ایک ایک آیت کے پیچھے بھی شان نزول ہے کہ ایک ایک آیت کا شان نزول کیا تھا، اس میں بھی ایک ایک آیت میں واقعہ ہے. اور اللہ نے ویسے بھی واقعات من قبلکم، تم سے پہلے جو گزر چکے ان کے اللہ کہتے عبرت حاصل کر لو. وہ اس طرح کرتے تھے، نبیوں کی شریعتوں کا، اللہ کے حکموں کا جنہوں نے مذاق اڑایا، ان کا حشر کیا ہوا. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور یہ تو نصیحت ہے، یہ جو اللہ کی آیتیں ہیں یہ نصیحت ہے، کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہی جو کہتے ہیں کہ اس میں کتنے کتنے حکم ہوئے، کہ اللہ نے اس صورت میں پہلی آیت سے ہی بتا دیا کہ اپنے نفس کو رذیل اور خبیث جو کام ہیں ان سے پاک رکھو. اور اللہ پہلا حکم، اللہ نے پہلا ہی حکم جو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ زنا کی حد اللہ نے بتا دی. دوسرا حکم کہ جو زانی مرد اور عورت ہے ان کے نکاح کا حکم. تیسرا وہ قذف والا کہ تہمت اگر کسی پہ لگائی ہے تو اس کو کتنی سزا دینی ہے. چوتھا لعان کا کہ میاں بیوی اب ان کا آپس میں، اب ان کو ایک دوسرے پہ زنا کی تہمت لگا رہے ہیں تو کوئی گواہ بھی نہیں لا سکتے تو وہ کیا کریں. پانچواں حکم اللہ نے کہا بغیر اجازت نہیں آنا گھروں میں آنا نہیں ہے. سارا کتنا ڈیٹیل سے پڑھا. پھر اللہ نے کہا مرد اور عورت اپنی نظروں کی حفاظتیں کرو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو. اللہ نے دونوں کو جوڑ کے بتا دیا، ان کا تعلق بہت ہے. کوئی کسی پر نظر نہیں ڈالے گا تو کس طرح ہوگا؟ آج کل یہ نظروں کی تو دھوکے ہیں جو معاشرہ اس طرف جا رہا ہے. کس کس کو بچائیں گے، کس کس کو بچائیں گے؟ اپنے بچے بچیوں کو، نسلوں میں خیر ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ بے پردگی شروع ہو گئی ہے. ماں باپ جو ہیں وہ تقوی والی زندگی سے دور ہے، تو آگے نسلوں میں کہاں خیر رہنی ہے؟ کیوں بکھرتا جا رہا ہے یہ سارا شرازہ، اسلام کا، دین کا شرازہ سب بکھرتا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے شرم و حیا نہیں سکھائی نا. حیا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بچی ماڈرن ہوگی، جتنی ہماری بچی کا کم لباس ہوگا، جتنی ہماری بچی کا دوپٹہ نہیں ہوگا، جتنا اس کا چست لباس ہوگا، جتنی اس کی پینٹ اور ٹائٹ ہوگی، وہ اتنی ماڈرن ہوگی نا، وہ اتنی ماڈرن ہوگی. تو رب کیا سکھا رہا ہے؟ ابھی یہ تو اس صورت میں آگے سورہ احزاب آنی ہے، وہ جس میں باہر جانے کا پردہ ہے. تو گھروں میں بھی اللہ نے کہا بکل مار کے رہو. تو کبھی کسی ماں نے آج تک بیٹی کو کہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں صرف سیدھے سیدھے طریقے سے بتایا کہ اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پر ڈال کے رکھنا، جب آگے آئے گی تو کانوں اور گردن ساری ڈھکی ہوگی، سینہ ڈھکا ہوگا. تو کبھی کسی بیٹی کو سکھایا ماں نے کہ اگر تیرا سینہ ننگا ہوا تو شیطان جو تیرے ساتھ تیرا ہم جو ذات ہے وہ لگا ہوا ہے، تو بچیوں کی چھاتیوں سے، وہ عورتوں کی چھاتیوں سے کھیلتا ہے. تو رب نے کہا ڈھک کے رکھو. تو نبی نے کہا کیا، کیوں، کس وجہ سے؟ تو سروں کو ڈھک کے رکھو، تمہارے گھر جو رحمت کا یہ فرشتے نہیں تھے، برکتیں نہیں ہیں کھانے میں، زندگیوں میں، اور معاملات زندگی میں برکتیں نہیں ہیں. کیوں؟ ننگے سر رہنا.
تو ننگے سر میں لی واقعہ کیا بتا دیا کہ حضرت خدیجہ پہلی دفعہ جبرائیل امین کو دیکھا، سردی سے کانپتے کانپتے، جیسے سردی سے کانپتے اس طرح کانپتے کانپتے، ہائے خدیجہ وہ آ گیا. تو حضرت خدیجہ کو تو نظر نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، سر سے اپنا دوپٹہ اتارا. تو انہوں نے کہا اب نظر آ رہا ہے، کہہ رہے نہیں نہیں اب نہیں نظر آ رہا. پھر سر پہ لیا تو کہہ رہے ہاں ہاں اب آ رہا ہے. پھر اتارا. یہ آپ شریعت کی جو کہتے ہیں نا کہ آپ سیرت کی جو بکس پہ پرانی بکس ہیں ان میں یہ واقعہ لکھا ہوا. تو جب پہلی دفعہ تو جب وہ حضرت خدیجہ سر سے چادر اتارتی تھی تو جبرائیل امین نظر نہیں آتے تھے، جب سر ڈھک لیتی تھی پھر نظر آتے تھے. بتانے کا کیا مقصد تھا؟ وہ کیا تھے؟ جبرائیل امین سردار کس کے تھے؟ فرشتوں کے. تو فرشتے ہی نہیں آتے جہاں سر ننگے والی عورت ہوتی ہے، تو وہاں رحمت برکتیں کہاں ہونی ہیں؟ تو پھر اس کے بعد غیر شادی شدہ مرد اور عورتوں ان کے نکاح کا حکم دیا. تو اللہ نے پھر اس کے بعد نہیں ہے تو ٹھیک ہے، 8واں حکم کیا دیا؟ ٹھیک ہے صبر کر لو، اپنے نفس کو ضبط رکھو، تقوی والی زندگی گزارو، روزے رکھ لو. نہیں کر سکتے نکاح تو کوئی بات نہ. اب اور 9واں حکم کہ اپنے غلام اور لونڈیوں ان کی مکاتبت کے متعلق کوئی گل نہ، انہوں نے پیسے دے دو. اور جتنے صحابہ تھے وہ کیا کرتے تھے، جب ان کے ساتھ مکاتبت ہو جاتی تو ان سے پیسے کم کر دیتے تھے. اور عبداللہ بن مسعود میں نے بتایا نا کہ جب تک دیکھتے کہ یہ صحیح واقعی ہے، اس کے اندر کیپیسٹی ہے، یہ کما لے گا، کما کے مجھے پیسے دے دے گا، تو اس کے بعد اس کی کرتے تھے. اور جب اینڈ والی قسطیں ہوتی تھی نا تو وہ معاف کر دیتے تھے. سٹارٹنگ والی سختی سے لیتے تھے کہ کرے 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 دے. تو ان کا ایک طریقہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے چلو کوئی بات نہ، اگر پیسے تھوڑے سے کم بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہ، کم لے لینا، کیونکہ تھوڑی سی بہت کنسیشن کر دیا کرو. تو ان کو چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو. تو وہ پھر پیچھے بھی تو ہم نے جو حکم پڑھا تھا کہ گردنیں چھڑانے میں، اور وہ کوئی اگر مکاتبت کرنا چاہتا ہے تو اس کو پیسے دے دو. وہ تو پھر وہ علماء نے یہ بھی کہا تھا کہ زکوٰۃ والے جو پیسے ہیں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. اور یہ ابھی بھی جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں وہ جو کہتے ہیں نا سیب ٹائپ کا ایسا کوئی چیز ہوتا ہے، وہ بیچارے قرضہ لے لیتے ہیں اور بیچارے گروی ہوتے ہیں. تو ان کو بھی آپ اس طرح یہ سیم چیزیں ہیں کہ آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے ان کو، اب جیسے اب بعض لوگ رمضان میں زکوٰۃ دینا پسند کرتے ہیں، اور جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ مال جیسے مثال کے طور پہ آپ نے جنوری میں لیا ہے تو اگلی جنوری کہ اس پر سال گزر جائے پھر آپ زکوٰۃ دیں. تو لیکن بعض لوگ جو ہے وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں دیں گے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کے مطابق ہر نیکی جو ہے تو وہ 10 گنا سے بڑھ کے 70 سے 700 یہ اللہ کی مرضی ہے. تو وہ اسی لیے لوگ زیادہ تر پسند کرتے ہیں. اور پھر آخری حکم جو 10واں حکم اب ہم نے جو لاسٹ میں پڑھا ہے کہ جو اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو. اللہ نے حرام کر دیا، کہ حرام ہے، آپ کسی سے یہ نہیں کروا سکتے. تو اللہ نے کہا یہ ساری میں نے آیتیں نازل کر دی، میں نے ایک ایک چیز، اور یہ ٹوٹل یہ 10 احکامات تھے جو ہم نے یہ پڑھے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میں نے اسی لیے یہ سارے احکامات کیوں نازل کیے؟ متقیوں کے لیے، وہ والے متقی جن کی تو جنت بھی الگ ہے، متقیوں کی تو جنت ہی الگ ہوگی. اللہ نے کہا متقی، اللہ سے ڈرنے والے، محبت سے ڈرنے والے، ہائے رب نہ ناراض ہو جائے، رب دور نہ ہو جائے، وہ والے متقی. وہ پڑھ لیں ان کو اور بتائیں یہ لائف سٹائل ہے، اپنے آپ کو صحیح کر لو، تمہاری نسلوں میں خیر ہو جائے گی. تم اگر صحیح ہو جاؤ گے تو نسلیں بھی، جیسا بیج ویسا ہی آگے سے پودا. اپنے آپ کو صحیح کر لو، نسلیں میں خیر خود بخود آ جائے گی. اور دعا کرو، اپنی درستگی کی دعا کرو، اپنی درستگی کی دعا کرو کہ اللہ جو وقت گزر گیا اللہ آگے کے لیے ہدایتیں دے دے. اللہ خوف بن کے دلوں میں اتر جا، اللہ گناہ کرنے کی ساری صلاحیتوں کو سلب کر لے، اللہ ہمیں روک لے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ جو پچھلے معاملات ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دے، یا الہی آگے کے لیے درستگیاں فرما دے، اللہ اپنے پسندیدہ متقی بندوں میں رکھ دے. تو اللہم جعلنا منہم، اللہ متقیوں میں ہمیں بنا دے. اللہ تعالیٰ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو. یہ وہ دعائیں ہیں جو لازم کرنی چاہیے. اور جب کہتے ہیں خاتمہ بالخیر اور خاتمہ ایمان پر، جب یہ دعا کرتے ہیں تو جو ہمزاد شیطان ہوتا ہے، جو 7 جن ہوتا ہے، وہ منہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے
اور کہتا ہے کچھ اور مانگ لے، یہ مت مانگ، یہ مت مانگ۔ تو اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ فرض دعا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے اپنے پیاروں کے حق میں قبول فرما۔ مسلمان اللہ جہاں جہاں پس رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ ان پہ رحم فرما، ان کی مدد فرما۔ اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما۔ اللہ ہمیں نیک اور اچھے حکمران دے۔ یا الہی ہمیں معاف فرما دے، یا الہی درستگیاں فرما دے۔ یہاں جہاں جہاں خرابیاں اللہ جو تیری مدد کو اللہ ہم تک پہنچنے سے روک رہی ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ معافیوں والے معاملے کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔